صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ افضل ایمان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرے، اور فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو اگر کسی سے ناراض ہونا ہے، اور فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے، ہر وقت۔ اور یہ ہو سکتا ہے، یہ ہر وقت ذکر ہو سکتا ہے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ شریف پڑھی، یا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھی، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھی، سوتے وقت کی دعا پڑھی، اٹھ کر دعا پڑھی، آئینہ دیکھا تو دعا پڑھی، بلندی پہ چڑھا تو اللہ اکبر کہا، نیچے اترا تو سبحان اللہ کہا۔ اس نے ہر وقت اپنی زبان پر اپنے رب کے ذکر کو جاری رکھا۔ فرماتے ہیں یہ افضل ایمان کی علامت ہے، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں جو بندے کو اللہ کے عذاب سے نجات دلا سکے۔ جو اعمال اللہ کے عذاب سے بندے کو بچاتے ہیں اس میں بڑا عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اپنے رب کریم کی یاد کرنا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا، حضور ہر وقت اپنے رب کا ذکر فرمایا کرتے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ شاید صوفیہ کرام اسی لیے فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ معنی کیا ہے کہ جو بندہ غفلت کرتا ہے وہ بڑی دور نکل جاتا ہے، گمراہی کے رستوں کی طرف چل نکلتا ہے، غافل ہوتے 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 وہ دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد انسان کو غفلت سے بچاتی ہے، بلکہ اللہ کی یاد بندے کو زندہ رکھتی ہے۔ بندہ یاد الہی کے ساتھ تازہ دم رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، ہوش میں رہتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور اپنے رب کا ذکر نہ کرنے والے، ان کی مثال اسی طرح ہے جس طرح زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ یعنی جو رب کا ذکر کرے زندہ، اور جو اللہ کی یاد چھوڑ دے گویا وہ مردہ۔ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے، ان دونوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح کے زندہ اور مردہ۔ ایک اصولی بات ہے، روٹین میں بھی ایک بات ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جاتا، ہم جس کو یاد کرتے ہیں وہ بھی ہمیں یاد کرنے، تو اصولی بات ہے نا۔ تو یہ تو عام لوگوں کی بات ہے نا۔ تو اگر کوئی کریم ہو، عظیم ہو، رب رحمان ہو، اور وہ کہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تمہارے چرچے ہو جائیں کہ دنیا میں، میری یاد تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو عرض کی مالک بتا تو صحیح تو کس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تجھ سے تو بڑا لوگ پیار کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو بھی تو بتانا تو کس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں جو ہر وقت مجھے یاد کرے اور مجھے بھولے نہ، جو میری یاد کرے، میری یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ میں بھی اس شخص سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میں پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ چپ رہتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کبھی چپ رہ جائیں نا تو انقلاب آ جاتا ہے کہ بھئی آپ بھی 5 منٹ چپ رہے، لیکن فضولیات میں، لغویات میں، بے معنی اور بے مقصد باتوں میں، یعنی ان کے پاس آپ بیٹھ جائیں۔ وہ میں دوستوں کی محفل میں کبھی کبھی بیٹھا ہوتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں قطع کلامی معاف، اور ساتھ ہی اپنی بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پوچھ تو لو ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں؟ تمہیں اتنی جلدی تھی اپنی بات کرنے کی کہ تم نے خود ہی معافی مانگی اور بغیر معافی ملے تم نے شروع بھی بات کر دی۔ اتنا کلام کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ
مثلا اس شخص کے ساتھ کس طرح وقت گزرے گا، اتنا سننا تو بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نا کان 2 دیے ہیں اور زبان 1 دی ہے۔ معنی یہ ہے کہ ڈبل سننا چاہیے اور سنگل بولنا چاہیے۔ بہت بولتے ہیں، بولیں چلیں، اگر اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے اور کسی کو قوت گویائی دی ہے تو بولے، لیکن بولے اللہ کے ذکر میں، بولے رسول پاک پر درود و سلام پڑھنے میں، بولے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، بولے کتاب و سنت کی بات میں، بولے، لیکن بولے اللہ رسول کی رضا کے لیے۔